تین چیزیں منجیات ہیں، نجات دینے والی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ فالعدل فی الغضب والرضا، وہ عدل کرنا ہے غصے کی حالت کے اندر بھی اور خوشی کی حالت کے اندر بھی۔ آپ کسی پہ راضی ہوں یا کسی پہ ناراض ہوں، آپ غصے کی حالت میں ہوں یا آپ سرشاری کی کیفیت میں ہوں، دونوں حالتوں کے اندر آپ نے عدل سے کام لینا ہے۔ کسی سے دشمنی ہو تو اس کے خلاف بھی ناانصافی لوگ کر دیتے ہیں، کسی پہ غصہ ہو۔ اسی طرح کسی سے بہت پیار ہو، رشتہ داری ہو، تو اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہو جاتی ہے۔ یہ قضات کی ذمہ داری اہم ترین ذمہ داری ہے۔ آپ اگر منصب قضا پہ بیٹھے ہیں، جج بنے ہیں، منصف بنے ہیں، قاضی بنے ہیں، پنچایت میں آپ کو بڑا بنا لیا گیا ہے، آپ پر فیصلہ ڈال دیا گیا ہے، تو پھر ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رات 12 بجے عدالت لگائیں یا دن کے اجالے میں لگائیں، لیکن کریں انصاف، پھر تمہارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اگر تم عدل نہیں کرو گے، اگر تم انصاف نہیں کرو گے، تو قیامت کے دن جو ظالم قاضی ہوگا اس کو لٹکایا جائے گا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو نجات دینے والی چیزیں ہیں وہ غصے کی حالت کے اندر بھی اور خوشی اور سرشاری کی کیفیت کے اندر بھی عدل کرنا۔ ایک عربی مقولہ ہے، الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ دنیا کے کتنے ملک ہیں جہاں نظام کفر کا ہے لیکن عدل پایا جاتا ہے تو وہ خوشحال ہے۔ لیکن لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہوں، سجدے بھی کرتے ہوں، اعتکاف بھی بیٹھتے ہوں، حج جمرے بھی کرتے ہوں، لیکن عدالتیں انصاف نہ دیتی ہوں، سکون کبھی نہیں ہو سکتا۔ عدل انصاف اگر قائم ہے تو ملک طمانیت کے نور سے مالا مال ہوتا ہے، ملک ترقی کرتا ہے، ملک آگے بڑھتا ہے، اور معاشرہ پرسکون ہو جاتا ہے اگر عدل و انصاف کا نظام موجود ہو۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی، ان میں سے پہلی چیز کا ذکر کیا، غصے کی حالت کے اندر اور رضا کی حالت کے اندر عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اللہ اکبر۔ والقصد فی الفقر والغنا، دوسری چیز فقر میں اور غنا میں، خوشحالی میں، آسودگی میں اور غربت میں، دونوں حالتوں کے اندر میانہ روی سے چلنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو فضول خرچ بن جائیں، اور اگر جو ہے وہ حالات تھوڑے سے تنگ ہوئے ہیں تو بالکل ہی بخل کریں۔ دونوں حالتوں کے اندر میانہ روی کے ساتھ چلنے والا کبھی کنگال نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، فرمایا کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ جو درمیان والا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو درمیانی راستہ چلنے والا ہی سرخرو، کامیاب اور بامراد ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں صورتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ میانہ روی کرنا۔ وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ، اعلانیہ بھی اور مخفی بھی، دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا، یہ نجات دینے والی چیز ہے۔ جو لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتا ہے اور مخفی جگہ پر جا کر کے اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ اعلانیہ طور پہ ریاکاری کر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو مخفی طور پہ بھی اللہ سے ڈرے اور اعلانیہ طور پہ بھی اللہ سے ڈرے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی رکھا ہے۔ اور وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے جو 7واں شخص ہے اس کا ذکر حضور نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھا اور اللہ کو یاد کرنے لگا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو لوگوں کے سامنے آنسو بہانا اور تنہائی کے اندر آنکھوں کو نوری نصیب نہ ہو تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری تو ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کو شرک اصغر کہا گیا۔ کسی گناہ کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریاکاری کو۔
تو ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ تو اعلانیہ طور پہ بھی اللہ سے ڈرو اور مخفی طور پہ بھی